السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عجائب قرآن۔ اس پروگرام میں قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے چن کر عجیب چیزوں اور تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعات کو، جن کا قرآن مجید میں مختصر تذکرہ ہے، شامل کیا گیا ہے، ان کی مناسب تفصیل اور توضیح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ان واقعات کے دامن میں جو عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں، ان سے آپ درس حاصل کر سکیں گے۔ سب سے پہلا قاتل اور مقتول۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کے لڑکے سے نکاح کیا جاتا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلمہ کے ساتھ، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ چونکہ اقلمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، چونکہ اقلمہ تیرے ساتھ پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چونکہ قابیل نے گیہوں کے کچھ بال اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالی کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا، اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلڑے میں پڑے، اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ حادثہ بصرہ میں ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کے لیے کچھ جملے کہے۔ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے
کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا، اور یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی، اور ان کو اپنا خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: اے پیغمبر، انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی، تو وہ بولا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے کہا اللہ اس کی قربانی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے۔ تو اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی رغبت دلائی، تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش اپنی پیٹھ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر ایک کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریت کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا اور پھر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے: پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریتتا ہوا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قابیل بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ پھر وہ اپنے کرتوت پر پچھتاتا رہ گیا۔